اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک سلسلہ ہے مختلف کتابوں کا تعارف۔ آج ہم ایک آپ کو نئی کتاب کا تعارف کروائیں گے۔ کتاب مفتی تقی عثمانی صاحب لکھی ہوئی ہے۔ کتاب کا نام ہے آسان نیکیاں۔ بہت ہی شاندار کتاب ہے، کئی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے اندر حضرت نے ایسے اعمال لکھے ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے انسان کو کسی بہت زیادہ مشقت کی، محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر انسان ایسے اعمال کر کے آئے تاکہ آخرت کے اندر جب میزان عمل میں اس کے اعمال کو تولا جائے تو اس کی جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور میزان عمل کے دن جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو اس کو پریشانی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن دنیا میں ہم کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور زندگی کے اصل مقصد سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ غافل ہو کر انسان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا ہی کے لیے رہ جاتی ہے، اور اس میں بہت کم یہ یاد رہتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہی دینی ہے۔ اسلام نے آخرت کو بہتر بنانے کے جو طریقے بتائے ہوئے ہیں، در حقیقت وہ کچھ مشکل نہیں ہے، وہ بڑے ہی آسان ہیں۔ ان میں سے تو ایک تو وہ فرائض ہیں، وہ واجبات ہیں کہ جو ہر انسان کے اوپر لازم ہیں۔ اس کتاب میں ان فرائض اور واجبات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کسی کو کوئی رستگاری، چھٹکارا، نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ اس میں وہ عام اعمال بتائے گئے ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر سر انجام دیتا رہتا ہے۔ بس اگر بالفرض بالمال کسی عمل کے اوپر مشقت یا دشواری بھی ہو تو انسان کو اس تھوڑی سی دشواری کو آخرت کے نتیجہ کے لیے برداشت کر لینا چاہیے۔ لیکن اس میں جو اعمال بتلائے گئے ہیں اسلامی احکام اور تعلیمات میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنے میں کچھ تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن بہت سے اعمال ایسے بتائے گئے ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے میں نہ کوئی محنت خرچ ہوتی ہے، نہ بہت سا وقت صرف ہوتا ہے، نہ زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ بس ذرا سا دھیان کی بات ہے کہ اگر انسان اس طرف متوجہ ہو جائے، دھیان دے دے تو انسان کا وہ عمل نیکی بن جاتا ہے، اور نامہ اعمال میں نیکیوں کو بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو نیکیوں کی کما حق و قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوگی کہ جب میزان عمل کے اندر احکامات اور اس کی نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ وہاں سونا اور چاندی کام آنے والا نہیں، وہاں درہم دنانیر کام آنے والے نہیں، وہاں کا سکہ تو یہی نیکیاں ہوں گی۔ تو اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نیکیوں کی قدر و قیمت معلوم تھی، وہ ان کاموں کے حریص تھے۔ جہاں کسی بھی نیک عمل کے بارے میں معلوم ہوا تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو فوراً اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایسے اعمال بتائے گئے ہیں کہ جن کے اوپر انسان عمل پیرا ہو کر آخرت کو سنوار سکتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی ان اعمال کو سر انجام دیتے ہوئے اس کو بہت زیادہ محنت اور مشقت نہیں کرنا پڑتی۔ جیسے اچھی نیت کے متعلق کہا گیا کہ نیت ایک انسان کے من میں پیدا ہونے والا جذبہ ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ کس جذبہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے اگر اس کی نیت اچھی ہوگی، اب وہ والدین سے محبت کرتا ہے تو کس نیت سے کرتا ہے، گھر والوں سے محبت کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو بس نیت بدلنے سے اس کا وہ عمل نیکی بن جائے گا۔ مسنون دعاؤں کا بندہ اہتمام کر لے، دوسروں کے لیے دعا کر لے، استغفار کر لے، سید الاستغفار کر لے، درود شریف کا ذکر کر لے، صبر اور شکر کر لے۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں صبر اور شکر کہ انسان کی ساری زندگی انہیں دونوں کیفیات کے درمیان گزرتی ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر کوئی انعام ہے، انعام ہو تو اس کے اوپر شکر کرے، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ رب العالمین کی ذات کی طرف سے کوئی حال آ جائے تو وہ اس کے اوپر صبر کرے تو اس کی پھر بھی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ دوسرے کو نیکی کی ہدایت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، کسی کی جائز سفارش کر لینا، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کر لینا، والدین، عزیز و رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو انسان کرتا رہتا ہے۔ بس تھوڑی سی دھیان کر لے کہ بھائی یہ اعمال میں کیوں کر رہا ہوں،
تو وہ اس کی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ صلہ رحمی کرنا، بڑوں کا ادب و احترام کرنا، اللہ کے لیے کسی سے ملاقات کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، دین کی بات کسی کو سکھا دینا، اذان کا جواب دے دینا، قرآن پاک کی تلاوت کر دینا، مسواک کر لینا، وضو کے بعد ذکر کر لینا، تحیت المسجد ادا کر دینا، اعتکاف کی نیت کر لینا، حاجی یا مجاہد کے گھر کی خبر گیری کر لینا، روزہ دار کو افطار کروا دینا، بیچی ہوئی چیز کا واپس لے لینا، تجارت میں سچ بولنا، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، موذی جانور کو ہلاک کرنا، زبان کو قابو میں رکھنا، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، دائیں طرف سے شروع کرنا، گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے کھا لینا، چھینک آنے پر حمد اور اس کا جواب دینا، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھنا، اللہ تعالیٰ سے امید اور حسن ظن رکھنا۔ اس طرح کی وہ نیکیاں بتائی گئی ہیں کہ جو بڑی ہی آسان ہیں۔ کتاب کا نام ہی شیخ صاحب نے آسان نیکیاں رکھا ہے، کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم اپنے گھر کے اندر لے آئیں، اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کو سکھلائیں، تاکہ یہ ابتدائی سے جب انسان ہوش سنبھالنا شروع کر دے تو یہ زندگی کے معمولات اس کی نیکی کے طور پر اس کے اعمال کے اندر شامل ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے اس کو خریدا جائے، پڑھا جائے۔ آسان کتاب ہے، نام ہی آسان نیکیاں ہیں، اور آخرت کے اندر انسان کو نیکیوں ہی کی وجہ سے کامیابی ملے گی، اور نیکیوں ہی کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوں گے، نیکیوں ہی کی بنیاد کے اوپر وہاں وہ نجات حاصل کر سکے گا، اور جس کی جس قدر نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ اس قدر کامیاب ہوگا، اور جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی اس کو سخت ندامت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ آسان نیکیاں ہیں کہ جن کے اوپر انسان عمل پیرا ہو کر آخرت کے اندر اپنے اعمال کو بہت زیادہ، اپنی نیکیوں کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا